بدکار، خطاکار، گناہگار مرنے کے بعد جنت چلا گیا۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ وہ تو گناہگار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا، لیکن مرنے کے بعد جنت کیسے چلا گیا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے نا تو لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک سن لیتے ہیں، اور جب رمضان شریف کا مہینہ ختم یعنی عید کی نماز ہوئی، سارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ صرف مسجد میں وہی نمازی نماز پڑھتے ہیں جو کہ پوری زندگی 12 مہینے 30 دن اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہی لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں مسجد میں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے والے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جو لوگ 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے 5 وقت کی نماز وہ پڑھا کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں نا 1 مہینے یعنی رمضان میں آنے والے نمازیوں کو تانا مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار تو 11 مہینے غائب رہتا ہے اور تم صرف 1 مہینے نماز پڑھنے آتے ہو۔ اللہ کے واسطے اسے تانا نہ دو، یہ مت کہو کہ صرف تم 1 مہینے نماز پڑھنے آتے ہو، شاید کہ تمہاری نماز خراب ہو جائے، اللہ پاک 1 مہینے نماز پڑھنے والوں کی نماز قبول کر لے، یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ ایک نوجوان 11 مہینے گناہ کرا، نمازیں نہ پڑھی، بدکار، خطاکار، جیسے رمضان شریف کا مہینہ آتا وہ خوب اچھے سے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر صاف ستھرے لباس پہن کر مسجد میں حاضر ہو جاتا، اور رمضان شریف مہینہ جیسے اس کو ملتا اس کی اور کیا کہتے ہیں نیکیاں کرنے کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اور یہ رمضان کا ادب کرتا، روزے کا ادب کرتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ تم تو 11 مہینے اپنے کپڑے گندے رکھتے ہو، لباس گندے رکھتے ہو، زبان گندی رکھتے ہو، گندی گندی باتیں کرتے ہو، لیکن جیسے رمضان شریف کا مہینہ آتا تو بڑھیا سے خوب اچھے سے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہو، تو 11 مہینے تم کہاں غائب رہ جاتے ہو؟ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے، جناب عالی سوال کرتے ہو مجھ سے کہ یہ رمضان شریف کے مہینے میں صرف نماز پڑھتے ہو، کیا رمضان شریف کے مہینے میں نماز پڑھنا منع ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن آپ پھر مجھے تانا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ رمضان شریف کا مہینہ، وہ نوجوان کہتا ہے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بھئی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم نیکی کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں کی جانے والی نیکی کو قبول کر لے اور مرنے کے بعد اللہ پاک مجھے جنت دے دے۔ میں اسی امید سے نماز پڑھتا ہوں، نیکی والا کام کرتا ہوں، اس مہینے کا ادب کرتا ہوں، اس امید سے کہ اللہ پاک ادب کرنے کا بدلہ دے دے جنت۔ تو ایسا ہی ہوا، جب وہ نوجوان کی موت ہوئی، مر گیا، لوگ اس کے جنازے پڑھے اور قبر میں دفن کیے، واپس آیا، اور ایک شخص اچھے نیکوکار انسان بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جنت میں ٹہل رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس نے پوچھا کہ بھئی تمہاری خیریت بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو جنت آیا، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور میں نے اچھے سے ان کی تیاری کی اور میں نے اس کا ادب کیا، اس کی عزت کی، روزے رکھا اور میں نے گناہوں سے معافی مانگی۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ پاک نے میری ساری دعائیں قبول کر لی اور مرنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے جنت عطا فرما دیا۔ اس لیے وہ جو 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں ان نمازیوں سے گزارش ہے کہ آپ 1 مہینے نماز پڑھنے والوں کو تانا نہ دیں، یہ بات نہ کہیں کہ رمضان ختم ہوگا تو غائب ہو جاؤ گے، صرف اسی مہینے نماز پڑھتے ہو، اللہ کے واسطے ایسا نہ کہیں، شاید کہ آپ کی نمازیں ختم ہو جائیں، اس کی نمازیں قبول ہو جائیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک 1 مہینے جس نے نماز پڑھی سارے مہینے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو گندی نظر سے، حقارت نظر سے دیکھیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ان سب باتوں سے بچے رہیں، دوسروں کو گری نظروں سے اور گندی نظروں سے، اپنے گھمنڈ والی نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ محبت کی نظروں سے چاہے وہ جیسے رہیں، گناہ گار رہے، بے نمازی رہے، خطا کار رہے، جو بھی رہے، انسان سے نفرت نہیں کیجیے، گناہ سے نفرت کیجیے، گناہ گار سے نفرت نہیں کیجیے۔ السلام علیکم۔